अलहमदुलिल्लाह तकरीबन तमाम काम वो बिल्डिंग्स मैं खुद जाकर देख कर आया हूँ। कैटरर्स से मेरी मीटिंग्स हुई हैं, ट्रांसपोर्टर से मेरी मीटिंग्स हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ मैं वजाहत कर दूँ कि हमारे पास जो एयर टिकट का मामला होता है, हम ये चाहते हैं कि इस 1 लाख के रिलीफ के अलावा जो एयरलाइन है हमारी वो हमें जितना मैक्सिमम रिलीफ दे सकती है वो हमें दे। उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? ये हुज्जाज का फ़ायदा। लेकिन हुज्जाज का फ़ायदा हम अपना फ़ायदा तसव्वुर करते हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये टिकट 25,000, 30,000, 35,000 ये हम डायलॉग्स आर स्टिल ऑन, नेगोशिएशंस जारी हैं। इंशाअल्लाह ये जो अमाउंट है जो एयर टिकट के हवाले से हम सेव करेंगे ये हुज्जाज के अकाउंट में हम पहुंचा देंगे। कुछ चीज़ें मैं मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूँ, डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा क्योंकि वक्त बचाने के लिए हमने कुछ चीज़ें हर चीज़ फ्री, एक चीज़ हर चीज़ हुज्जाज को हम मुफ्त देंगे। हमने एक काम ये किया कि जो पहली मतलब शायद कि हम तमाम हुज्जाज को यानी 90,000 हुज्जाज को एक सूटकेस देंगे। एक सूटकेस हम 4-5 चीज़ें दे रहे हैं लेकिन वो बड़ा सूटकेस है, वो 30 kg और वो विद QR कोड है। हाजी की तमाम डिटेल मौजूद हैं। यहाँ एक शुक्रिया और मुझ पर वाजिब है, वो है हमारे जो मिनिस्टर IT उमर सैफ साहब। उन्होंने हमें कदम कदम पर हमारे साथ ताउन किया। बल्कि एक काम और भी हुआ कि हम इस वक्त बैठे हैं मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स में, तो यहाँ उन्होंने अपना स्टाफ भी यहाँ बिठाया और हम दिन रात काम कर रहे हैं कि हज को डिजिटाइज कर लिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हज 2024 ये डिजिटाइज होगा। इसमें हम एक ऐप दे रहे हैं, हर हाजी के पास उसके मोबाइल में ऐप पाक हज, यानी अब उसकी कई फीचर्स हैं। हमारा हाजी गुम नहीं होगा, वो गुम हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर अगर एक हाजी मिना से अरफात जा रहा है, उसे वापस आना है, उसे अपना मकसद नहीं मिल रहा, वो ये ऐप ऑन करेगा। इसका डेमो आपको चाहिए तो हमारा स्टाफ आपको दे देगा। आप वो सिर्फ ये इसे ऑन करेगा और ऑन करके वो ये कहेगा कि मकतब 15 मकतब 15 ये मकतब 15 में ये ऐप आपको लेकर जाएगा। हमने एक मोबाइल कंपनी से बात कर ली, 7 GB डेटा भी दिया जाएगा, सब फ्री होगा। एक और चीज कि अगर हमारे पास ये डेटा जो खत्म हो जाता है, नेट काम नहीं कर रहा, तो क्या ये ऐप चलेगा? तब भी ऐप चलेगा। चौथी बात, ये 40 दिन के लिए जो हमारा हाजी जाता है ये मोबाइल फ़ोन ऐसे इस्तेमाल करेगा, ये कर सकता है कि जिस तरह हम पाकिस्तान में ये फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। लोकल कॉल ट्रीट होगी, लामहदूद कॉल्स हमारा हाजी कर सकता है। हमने और किया, हमारी ख्वाहिश ये है कि हमारे साथ जो हमारे हुज्जाज होते हैं ये पाकिस्तान के नुमाइंदे होते हैं, ये पाकिस्तान के सफ़ीर होते हैं। इमेज बिल्डिंग करें, ख़ासतौर पर हमारी जो ख़वातीन हैं। आपने ये देखा होगा, हम जाते रहते हैं, आप भी जाते रहते होंगे यकीनन, कि जब आप टर्किश ख़वातीन को देखते हैं या इंडोनेशियन ख़वातीन को देखते हैं या मलेशियन को देखते हैं वगैरह वगैरह, तो एक अबाया उनके पास होता है और एक डिसिप्लिन में चलती हुई नज़र आती हैं। वो हमारी ख़वातीन जो हमारे मुल्क की नुमाइंदा हैं, हम ये चाहते हैं कि वो ख़वातीन जब नज़र आएँ हरमैन में तो मालूम हो कि ये पाकिस्तान के हम तमाम ख़वातीन को अबाया दे रहे हैं। वो अबाया पहनेंगी और पीछे उस अबाया के पीछे पाकिस्तान का परचम मौजूद है ताकि मालूम हो कि हम ये हमारी ख़वातीन हैं।
ہم اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹا بیگ ہوتا ہے وہ بھی دے رہے ہیں، احرام بیلٹ بھی دے رہے ہیں، شو پیکج جو ہوتا ہے اس کی وہ بھی دے رہے ہیں. میں نے سم کی بات آپ کے سامنے کر لی، اور 7 GB کا ڈیٹا ان کو دیا جائے گا. میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دی کہ 11,75,000 کا جو پیکج ہے وہ کر دیا گیا ہے 10,75,000. باقی جو کچھ چیزیں ہیں اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ایک شارٹ حج جو پہلے کبھی نہیں ہوا، بعض لوگ ہمارے پاس بہت مصروف ہوتے ہیں، وہ جلد واپس آنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک شارٹ پیکج دیں. شارٹ پیکج انہیں دیا جا رہا ہے، وہ 20-21 دن میں انشاءاللہ وہ حج کر کے واپس آ جائیں گے. ہمارے پاس جو ٹوٹل جو کوٹا سعودی گورنمنٹ نے ہمیں دیا وہ ہے 1,79,210 1,79,210. جو کہ ڈسٹرکٹ کوٹا ہوتا ہے ایچ پی اس کو 50%، ہمارے پاس 50%. ہم نے اسپانسرشپ پر کچھ سیٹیں الوکیٹ کی کیونکہ ہمیں ڈالرز چاہیے، پاکستان کو ڈالرز چاہیے. تو اراؤنڈ $3,800 پر حاجی. وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے پاکستان میں جو لوکل ہیں، جو ان کے عزیز ہیں، والد والدہ چچا تایا خالہ پھوپھی کو حج کرانا چاہتے ہیں تو وہ حج کرائیں گے، ڈالرز وہاں سے بھیجیں گے. بیلٹنگ ان کی نہیں ہوگی، بیلٹنگ ان کی نہیں ہوگی. جو اسپانسر کر رہا ہے ڈالرز میں 100% وہ الحمدللہ اور انشاءاللہ حج پر جائے گا. ہم نے یہ بات کی کہ اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں کہ ہم نے وہاں آپ کی ثوابدید پر ہے. اگر آپ یعنی آپ کے آپشنز ہیں کہ آپ 2 بیڈ کا کمرہ لیں گے یا 3 بیڈ کا کمرہ لیں گے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میری فیملی ہے، میری فیملی میں بیوی اور 2 بچے، لیکن میں ایک میرا گھر کا جو فرد ہے فیملی ممبر وہ کہیں اور جا رہا ہے. تو ہم نے آپشنز رکھے ہیں، آپشنز کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2 افراد 4 افراد 6 افراد تو 2,000 پر ایچ جی او کا مطلب وہ 46 ہو گئے. 40 جو حکم سعودی گورنمنٹ کا ہوگا ہمیں وہ ماننا ہوتا ہے. کچھ پرابلمز ایچ جی او یہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارے لوگ ہیں نا، تو ہم یہاں بیٹھے ہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. یہ ایچ جی اوز بھی ہمارے بھائی ہیں. ہم نے ہر ممکن کوشش یہ کی اور کر رہے ہیں. پھر میں کہوں گا کہ ڈائیلاگ جاری ہیں. یہ 46 ہم نے ان سے یہ کہا، یعنی حکومت سعودیہ سے یہ کہا کہ آپ ایک تو یہ 2 باتیں کہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے جو انڈین سینٹر ہم چاہتے ہیں کہ ابھی نئی چیز سامنے آئے گی، 904 46 میں تبدیل ہو رہے ہیں، پرابلمز ہوں گے. آپ اس کو 1 سال کے لیے آگے بڑھا دیجیے. لیکن جیسے میں نے ابھی کہا کہ جو سعودی حکومت کے احکام ہوتے ہیں ان کو ماننا پڑتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ 46 اس کو ذرا سا اور آگے بڑھا دیں. اگر آپ 904 نہیں رکھ رہے تو کچھ بڑھائیں اسے. پھر کچھ چیزیں ہیں، کچھ ہمیں 2,000 اگر حاجی ایک ایچ جی او کو دے دیتے ہیں تو پیسے کی بہت بڑا ٹرن اوور ہے. یہ کیش فلو نا بہت زیادہ، اس پر چیک رکھنا پڑے گا کہ اگر ایک گروپ ایک ایچ جی او 2,000 افراد کو لے کے جا رہا ہے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایچ جی او پر نظر رکھے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی حاجی پریشانی کا شکار. جی نہیں، اگلی مرتبہ کا تو فی الحال چھوڑ دیں گے. اگلی مرتبہ اگلے سال کیا ہوگا، پچھلے سوالات ہیں آپ کے.
وہ ذرا ایک ایک کر کے پاؤنڈ ڈالر کی شکل میں پاکستان کو ملے گی سر. جی اس کی لاگت سر آپ بتائیے سر. سر 11,50,000 اور 11,40,000 100 کی 11,50,000 جی سر. اور یہ جو پچھلا ہے تو اس میں آپ 75,000 اضافہ کر لیں تو وہی بچ جاتے ہیں. جی جو ہمارا ریگولر پیکج ہے جی. اس میں 75,000 کا آپ اضافہ کریں گے تو یہ آپ کا شارٹ ہو جائے گا. جی 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 تو سر یہ کوٹا سرنڈر کر دیا جائے گا سعودی گورنمنٹ کو. جی جی نہیں 8 سے زیادہ نہیں. وہ جو بلڈنگ ہمیں بک کرنی پڑتی ہے تو وہ 8 دن. ہم نے یہ پہلی مرتبہ ایک آپشن دیا ہے, حاجی پہ چھوڑ دیا ہے. اگر حاجی 8 دن کی جگہ 4 دن مدینے میں رہنا چاہتا ہے اس کی ثواب دید پر ہے. ہم کچھ اراؤنڈ 30-35 ہزار ایسا ہی ہے نا, 35 ہزار ہم اس کے پیکج میں مزید کمی کریں. وہ اس کا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے اور اس کا بھی وقت نہیں آیا ہے. وہ ڈفرینٹ جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں وہاں سے ہم اقدام دیتے ہیں اور اس کا وہ جی سر اگر آپ جی سر. اس کا سر کل انشاءاللہ یہ ایڈ اخبار میں آ جائے گا, یا کل یا پرسوں ابھی اس پریس کانفرنس کا ہم ویٹ کر رہے تھے کہ یہ میڈیا ٹاک ہو جائے اور میں اپنی برادری سے بات کر لوں. اس کے بعد پھر ہم سر 12 دسمبر تک درخواستوں کا سمجھ لیں کہ 12 دسمبر درخواست جمع کرنی ہے اور 27 نومبر سے ہم درخواستیں وصول کرنا شروع کر دیں گے. 27 نومبر سے آغاز کریں گے 12 دسمبر تک. اور آپ کی اجازت سے یہ ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ حجاج کرام عازمین حج جس کو آج کل کہتے ہیں جب تک کہ وہ سلیکٹ نہیں ہوتے, تمام عازمین حج کو یہ پیغام جائے کہ وہ بینک میں فارم فل کرنے سے پہلے ہدایت نامہ پڑھیں. اور وہ کچھ صفحے ہیں ہم نے اس بار اس کو ذرا مفصل کیا ہے تاکہ بہت ساری کلیئر ہو. یعنی ان سے اگر یہ آپشن لیا جائے ایسا نہ ہو کہ وہ مدینہ منورہ میں 4 دن کا ٹھیک کریں اور ادھر جا کے پھر کہیں کہ جی اب میں 8 دن ٹھہرنا چاہتا ہوں, اس میں پھر تبدیلی ممکن نہیں ہوتی. ٹھیک سر. تو یہ ذرا تفصیل سے پڑھ لیں. نہیں یقین دہانی نہیں, ہر چیز ریٹن میں ہے. اس میڈیا ٹاک کا وہ صرف حج ہے. یقیناً پاکستان کی عورت ایک مہذب عورت ہے, پاکستان کی نمائندہ ہے, اسے ایک ڈسپلن میں, ایک ڈیکورم میں, ایک مہذب انداز میں باہر نکلنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. آپ کا سوال یہ بہت اچھا ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب حرمین شریفین میں ہماری عورت پاکستان کی عورت جائے تو وہ پاکستان کی نمائندہ ہو اور اسے معلوم ہے کہ یہ یعنی اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے. جس طرح میں نے کہا نا کہ ہم ایک ٹرکش خاتون کو دیکھتے ہیں, آپ بھی جاتے ہیں, ہم جاتے ہیں, ملیشین خاتون کو دیکھتے ہیں, یعنی وہ کس طرح آئندہ ہوں اور مجھے پاکستان کے نام کو بلند کرنا.